السلام علیکم حافظ صاحب. حافظ صاحب آپ دین میں ایک مبلغ ہیں, نیک آدمی ہیں. ہم سمجھتے ہیں نیک آدمی ہیں, باقی اللہ کے پاس باتیں ہیں کون نیک ہے اور کون بد ہے. آپ ممبر رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے پاس لکیلی مائک ہوتا ہے, آپ کے آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ قرآن کے حافظ بھی ہیں, آپ فی البدی بول لیتے ہیں, آپ کو احادیث پہ عبور حاصل ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جس کی چاہیں ٹوپی اچھال دیں. آپ پی ٹی آئی کے فالوورز کو گندے بھی کہتے ہیں اور بھی بڑے بڑے غلیظ لفظ استعمال کرتے ہیں. کون سا دین ہے آپ کا؟ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیروکار ہیں. سنت کو ذرا سا بھی سمجھتے ہیں آپ؟ اخلاقیات کہیں سے آپ نے پکڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں نا, آپ جیسے لوگ نہ تو یہ ہے کہ آپ سال کی 20 کروڑ روپیہ زکوٰۃ دے رہے ہیں, کوئی بہت بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں, بہت جری ہیں, کسی جہاد میں شریک ہیں, ماں سوائے فتوے دینے کے یا اخلاقیات شو کرنے کے اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن اگر آپ اخلاقیات بھی شو نہیں کر سکتے, ملک ہمارا ڈوب گیا, ملک معاشی لحاظ سے ڈوب گیا ہمارا. اور وہ ڈبونے والے کون ہیں؟ کبھی آپ نے لب کشائی کی ہے ان کے بارے میں؟ کبھی آپ بولے ہو ان کے بارے میں؟ عمران خان تو 4 سال کی پیداوار ہے نا. میں چھوٹا موٹا ایک کاروباری شخص ہوں, تھوڑی بہت معاشیت کو میں سمجھتا ہوں گا کہ کس نے کوشش کی ہے, کس نے کوشش بھی نہیں کی, کس نے تعمیر و ترقی کے کام کیے ہیں پولیٹیکل سکورنگ کے لیے, کس نے ڈیمو پہ انویسٹمنٹ کی ہے, کس نے لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے, کس نے یونیورسٹیز بنانے کی کوشش کی ہے, کس نے ہاسپٹلز بنانے کی کوشش کی ہے, کس کے دور میں کیسی مہلک بیماری آئی وہ سروائیو کر کے نکل گیا اس میں سے, اور کس کے دور میں کیسی کیسی خوشحالی کے دورانیے آئے. 9/11 ہوا, افغان وار ہوئی, لوٹ کھایا گیا سب کچھ. ساری چیز یہ میں کہتا ہوں کہ کہتے ہیں مومن کی فراست سے ڈریں, کیونکہ اللہ اس کو سمجھ اور عقل دے رکھی ہے. جس کو دین کی سمجھ آ گئی اس کو دنیا تو معمولی چیز ہے. میں حیران ہوں آپ کی عقل اور فراست پہ کہ آپ کو یہ کوئی چیزیں نظر نہیں آئیں کہ ملک ڈوب گیا ہے, ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. کنہوں نے کیا ہے؟ میں بڑے ہی دکھ اور افسوس سے کہہ رہا ہوں, اللہ آپ کو عقل دے, اللہ آپ کو عقل دے, اللہ آپ کی آنکھیں کھولے, اللہ آپ کو بینا کر دے. آپ لوگوں پہ نشتر چلاتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, الفاظ ایسے ایسے استعمال کرتے ہیں صرف اپنی دنیاوی مرتبوں کی خاطر, اپنی دنیاوی دوستیاں نبھانے کی خاطر. لوٹ کھایا جنہوں نے ملک, جن کے اثاثے سارے ملکوں سے باہر پڑے ہوئے ہیں, اربوں ڈالر کے اثاثے ہیں. زرداری صاحب آپ کو کبھی نظر نہیں آئے, میاں برادران آپ کو کبھی نظر نہیں آئے. آپ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں, آپ کو دین کی الف بے کا بھی نہیں پتا, کیونکہ جس کو اخلاقیات کا ہی نہیں پتا اس کو دین کی الف بے. ہاں, عمران خان باتیں کرتا ہے, تنقید کرتا ہے, چوروں کو چور نہ کہ کیا گئے. 50 روپے آپ کے کوئی جیب سے نکال کے لے جائے نا, آپ کہتے ہیں جیب کترا ہے, پک پاکٹ نام ہی کیا لیتے ہیں, جیب کترا ہے, پکڑو اس کو, پکڑو پکڑو پکڑو, جیب کترا ہے. 400 روپے کی کوئی چپل اٹھانے آ جائے کہتے ہیں جوتی چور. کئی ہزار ارب کی چوریاں ہوئی ہیں, ڈاکے پڑے ہیں. وہ کیا شعر ہے, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے, بتا یہ قافلہ کیوں لٹا. پتہ نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. 22 قسم کی انفارمیشن ہے آپ کے پاس, اور دین کو بھی توبہ استغفر اللہ میں کہوں گا بگاڑ کے پیش کرتے ہیں آپ. السلام علیکم حافظ صاحب. آپ سب دیکھیں, ہم آپ کی عزت احترام اس لیے کرتے ہیں کہ باپ دادا سے آپ کو جانتے ہیں, آپ ایک متقی گھرانے کے فرد ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بہت سارے لوگ یہاں پہ ٹریپ ہو رہے ہیں کہ ان کی سمجھ عقل, جیسے میری ایک سمجھ عقل ہے, میں بھی ٹریپ ہو رہا ہوں گا, کہیں پہ ٹریپ ہو رہا ہوں کہ میری سمجھ اور عقل سے بڑی چوریاں فریم کر کے ہو رہی ہیں. حافظ صاحب, عمران خان جیسے یہ بزدار والی حرکت ہے,
بالکل غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کہا 4 سال میں اس نے کس کو سزا دلوائی. حافظ صاحب, اللہ نہ کرے آپ کا کوئی کیس عدالت میں چل جائے, خدا کی قسم میں اور آپ سزا نہیں دلوا سکتے. جس طرح کی جوڈیشری ہے, جس طرح کا نظام ہے اور جس طرح کے حالات ہیں. ہاں, اس کے سٹیجوں پہ ناچنے گانے والی لوگ بھی گئے, وہ تو نہیں کسی کو کہتا آؤ ناچو, آؤ یہاں آ کے ناچو. یہ مریم نواز جنسی ہے, اس میں صرف یہ خوبی ہے کہ امیر باپ کی بیٹی ہے اور اپنے ساتھ خوبصورت لڑکیوں کا جرمٹ رکھتی ہے, اور ہر ایسے شخص کی جو بک سکتا ہے اس کی گندی موویاں بنوا لیتی ہے. وہ دیکھیں, میں بھی آپ کو اس کا بھیج دیتا ہوں, بہت سارے ججوں کے پر میری گندی ویڈیوز ہیں. او بھائی, کیسے پلان کرتی ہو, کیا کرتی ہو. عمران خان میں بے تحاشا خامیاں ہوں گی, خائن نہیں ہے. ایگزیکیوشن کے بہت ساری ایشوز ہوں گے, جنہوں نے آپ پہ پرچے کرانے کی کوشش کی, بہت نہایت گھٹیا حرکت کی, بہت نہایت. خدا کے لیے آپ ایک غیر متنازع شخص ہیں, آپ نیک والدین کی اولاد ہیں, اپنی آنکھیں کھولیں. دیوس اور فلانا اور ڈمکانا اور کمینے اور فلانے یہ الفاظ چھوڑ دیں. ممبر رسول پہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے, لوگ آپ کے پیچھے جمعے پڑھتے ہیں, دور دور سے آتے ہیں. سٹی ہاؤسنگ میں میری بیوی جاتی ہے جمعہ پڑھنے, لازمی. میں تو ادھر پھر رہا ہوں تو آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں نا, میری بیوی جا کے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتی ہے. اور لوگ اس طرح پتہ نہیں دوسرے شہروں سے بھی آتے ہوں. میں بحیثیت تاجر, بحیثیت ایک چھوٹا سا بزنس مین ہونے کے ناطے کہتا ہوں کہ انٹینشنلی خائن نہیں ہے, انٹینشنلی غلطیاں ہو سکتی ہیں ان لوگوں نے. آپ کا کیا خیال ہے کہ محسن داوڑ اور علی وزیر اور ایم کیو ایم اور جو گند بلا سارے زرداری صاحب کو لے کے امریکہ نے ان کو آن بورڈ کروایا ہے, کسی ایجنڈے پہ کروایا ہوگا. آج جو چائنیز سارا کچھ رول بیک کر رہے ہیں پاکستان سے, کسی ایجنڈے کے تحت ہے. ویسے جو بحث مباحث ہے نا, وہ عراق میں, سیریا میں, افغانستان میں, لیبیا میں, سوڈان میں, صومالیہ میں, مصر میں, یمن میں, وہاں پہ بھی ختم نہیں ہوا. ملک تباہ ہو گئے ہیں, ملک تباہ ہو گئے ہیں. وہاں پہ بھی علماء کرام کے پاس بھی اور میرے جیسے جاہلوں کے پاس بھی آرگومنٹس بہت ہیں. مولانا فضل الرحمان کا جو رول ہے آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. دل کرتا ہے نیک علماء کرام کا احترام کریں, شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی انگلی پکڑ کے جنت میں داخل ہوں. لیکن بس کیا میں بات کہوں, میں تو خود اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہا ہوں, آپ نیک لوگ ہیں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ کے پاس ممبر رسول ہے, وہاں پہ کھڑے ہو کے جو مرضی کہہ دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.